وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لکھتے ہیں جی، سوال ہے غزوہ وہ لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس و نفیس خود شرکت کی ہو، تو اس لحاظ سے غزوۃ الہند کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ محترم بھائی، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک ہو، یہ اصطلاح لوگوں نے بنائی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی۔ ہاں جی، آپ ہر جنگ کو غزوہ کہہ سکتے ہیں، اس میں چاہے نبی علیہ السلام شامل ہوئے ہیں چاہے نہیں ہوئے۔ یہ بات لوگوں نے جو کہا ہے نا کہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس موجود ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں وہ نہ ہو اس کو صرف جنگ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح بناوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، نہ یہ فرق واضح کیا ہے، نہ ہمارے علم کے مطابق کسی صحابی نے یہ فرق واضح کیا ہے، بس بعد میں آنے والے علماء نے یہ فرق واضح کیا ہے بس۔ دوسری بات یہ ہے، غزوہ ہند والی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے غزوہ ہند والی۔ جب غزوہ ہند والی حدیث ثابت ہے تو بس پھر آپ اسی سے سمجھ جائیں جی، جس میں نبی علیہ السلام موجود ہوں یا نہ ہوں وہ غزوہ اس جنگ کو کہا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ ہے جی، کوئی دھوکے باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتلانے والا اور کوئی بات اخلاق جناب داخل نہ ہوگا۔ کہتے ہیں جی کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں بھائی، یہ روایت ثابت نہیں ہے مسند احمد میں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں آتی ہے، یہ روایت تو ضعیف ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے جی۔ لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل او کما قال، یہ ثابت نہیں ہے۔ صدقہ بن موسیٰ الدقیقی اس میں ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ فرقد الصبحی اس میں ایک راوی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، لہذا روایت ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔